ہم سب کا تعارف تو بڑا مختصر سا ہے کہ ہم سب درود پاک رسول اللہ کے، اور ہم جہاں سارے آئے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے، اور یہ اپنے اپنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کی محفل کے لیے چنا ہے، اور اس لیے نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر کوئی دائیں بائیں کی بات کریں، کوئی اپنی علمی تحقیقی جھاڑیں، اور کوئی جناب کسی کے بارے میں بات کریں۔ ہم نے تو یہاں بات صرف حضور کی کرنی ہے، اور انداز بھی وہ رکھنا ہے کہ کوئی یار کی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ ہم نے حضور کی بات کرنی ہے، لیکن کرنی بڑی دلیری کے ساتھ ہے۔ ہم نے حضور کی بات کرنی ہے اور کرنی بڑی دلیری کے ساتھ ہے۔ مال کہتا ہے نہ شبم نانا ترابا شوخی رندان گفتم، ناز ساقی ناز پیمان گفتم، حدیث عشق بے باکان گفتم۔ اقبال کہتا ہے نہ میں پینے کی بات کرتا ہوں، نہ میں پلانے کی بات کرتا ہوں، نہ میں جام کی بات کرتا ہوں، نہ صبح کی بات کرتا ہوں۔ اقبال تو پھر کون سی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے حدیث عشق بے باکان گفتم۔ اقبال کہتا ہے میں حضور کی محبت کی بات کرتا ہوں، لیکن سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر بات کرتا ہوں۔ اور اقبال اگر حضور کی محبت کی بات کریں تو پھر کس سے پوچھیں کہ حضور سے محبت کرنی کیسے ہے، کس طرح کرنی ہے حضور سے محبت؟ ہر کوئی کہتا ہے آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اس دور میں بڑے بڑے فتنے آ گئے ہیں، بتا تو صحیح اقبال کس سے پوچھنا ہے کہ حضور سے محبت کرنی کیسی ہے؟ اقبال کہتا دین گردت پختہ بے آدابش، دی بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کی محبت کا پوچھنے جائے نا تو پھر کہیں دائیں بائیں نہ نکل جانا، کسی یوٹیوبر اور جناب جدید فتنے سے نہ پوچھنے چلے جانا۔ اقبال پھر کس سے پوچھے جائیں؟ کہتا دی بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کی محبت کا پوچھنا ہونا تو داتا علی حجویری کی چوکھٹ پر چلے جانا۔ حضور کی محبت کی بات کر لی ہے، لیکن تنگ برمارا گزارے دی شداس، اور ہر نئی میں رازدار اشتی شداس۔ ہم نے کسی جاہل سے نہیں پوچھنے جانا حضور سے محبت کرنی کیسی ہے، ہم نے تو جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھنا ہے بتائیں نہیں حضور سے محبت کرنی کیسے ہے، بتائیں حضور سے محبت کرنی کیسے ہے۔ ہم نے تو فاروق اعظم سے پوچھنے جانا ہے، ہم نے تو حضرت عثمان غنی سے پوچھنے جانا ہے، ہم نے تو مولا کائنات سے پوچھنے جانا ہے بتائیں کہ حضور سے محبت کرنی کیسے ہے۔ پوچھ پوچھ کر محبت نہیں کرنی کہ جناب یہ محبت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ جو پوچھتے رہے وہ تو 1.5 میل بھی ساتھ نہیں جا سکے، جو تو پوچھ پوچھ کر چلتے رہے۔ اور جناب جنہوں نے کہا حضور ہم نے تو آپ سے ہی محبت کرنی ہے، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا نا حضور قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا، قیامت والے دن کیا بنے گا؟ حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، بندہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جناب سیدنا ابو ذر غفاری پکار اٹھے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرو گے قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگے، بس اسی کے ساتھ ہوگے۔ تو ہمیں تو ہمارے بڑے بتا کر گئے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے، اور پوچھ پوچھ کر نہیں کرنی۔ جو پوچھ پوچھ کر کرنے گئے وہ تو 1.5 میل سے واپس، اور جنہوں نے کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں، فرمایا لوگ میلاد پر کہتے ہیں کہ جی میلاد منانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ نے میلاد منایا، وہ ہمارے بابا جی بتا کر کہے ہیں کہ جو صحابہ نے میلاد منایا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر، جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہو۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے نہ اپنا مال چھوڑا، نہ اپنا گھر چھوڑا، نہ اپنے بچے چھوڑے، کائنات کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ بلکہ حضرت ذوالفقارین انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، اور ان کے چچا نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور ان کے تن کے کپڑے بھی اتروا لیے، اور یہ اسی حال میں اپنی ماں کے پاس پہنچے۔ کہا بے شک تن کے کپڑے اتر گئے ہیں لیکن حضور کا در نہیں چھوٹے گا، میں نے حضور کا در نہیں چھوڑنا، میں نے حضور کے پاس جانا ہے، آپ مجھے کوئی چیز دے دیں تاکہ میں ڈھانپ کر
हुजूर की बारगाह में पहुंच जाऊं। और जिन्होंने अपने तन के कपड़े भी हुजूर के लिए उतरवा लिए, अगर ये लाइटें और दिए होते तो उन्होंने हुजूर की मिलाद के लिए बचा कर रखने थे। उन्होंने मिलाद के लिए बचा कर रखने थे कि नहीं जी नहीं, हमने ये मिलाद के लिए नहीं लगाने। नाना, जो सहाबा ने मिलाद मनाया वो तुम और मैं सोच भी नहीं सकते। सहाबा ने मिलाद कैसे मनाया? तन के कपड़े उतर गए हैं और जनाब एक कंबल जनाब अपने जिस्म पर लपेटा और जनाब चादर उसको दो हिस्से किए, एक ऊपर लिया और एक नीचे बांध कर जब हुजूर की जानिब चले ना, तो ये मिलादी आ रहा है। सुने फिर मिलाद कैसे मनाया जा रहा है? ये हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। जब ये चले ना हुजूर की बारगाह की तरफ जनाब मक्के से हिजरत करके, तो जिब्रील अमीन आ गए हुजूर की बारगाह में। कहा मेरे हबीब, अल्लाह ताला फरमाता है पता है आपको कौन आ रहा है आपकी बारगाह में? और जुल्फ़िजादैन आ रहे हैं आपकी बारगाह में, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर आपकी बारगाह को चुना है। हुजूर से मोहब्बत करके कोई तो देखे, अर्श से जिब्रील आ जाते हैं, या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में आ रहे हैं, वो आपका गुलाम आ रहा है। जब हुजूर के सामने पहुंचे ना, तो हुजूर ने जब देखा कि दो चादरें ली हैं, फरमाया ये तो जुल्फ़िजादैन आ रहे हैं, ये तो दो चादरों वाला आ रहा है। हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो सही, वो आया ना दर्द क्यों बदनसीबा। ये तो एक हाफिज शिराजी कहता है, देहात हाफ किश्के अहमद बंदगान है सीधा है खुदरा। हाफिज शिराजी कहता है अल्लाह ताला हर किसी को मोहब्बत रसूल नहीं देता, बंदे चुन चुन कर लेता है, बंदे चुन चुन कर लेते। देहात हाफ किश्के अहमद बंदगान है सीधा है खुदरा। इकबाल कहता है, हाफिज शिराजी कहता है अल्लाह ताला हर एक को मोहब्बत रसूल देता नहीं है, चुन चुन के देता है, लेकिन बंदे बड़े कमाल के चुनता है। इकबाल कैसे चुनता है? इकबाल कहता है बिलाल अज़ हब्श, सुहैब अज़ रूम, सलमान अज़ फारिस, अबू लहब अज़ मक्काई, चिबुल अज़ अबीस। इकबाल कहता है इस्लाम बंदे जनाब कमजोर नहीं लेता, लेता जो है वो हुजूर की बारगाह में बड़े तगड़े बंदे लेता है। वो हबशे का बिलाल हो उसको काबे की छतों पर चढ़ा देता है, वो सुहैब रूम का सुहैब हो उसको हुजूर की बारगाह में ले आता है, और अबू लहब को अपने होते हुए बेगाना करके रख देता है। हाँ, हुजूर से मोहब्बत। और इकबाल कहता है इकबाल ये किस केश का फैज़-ए-आम है, रूमी पनाह हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता है पूरी दुनिया में हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। दुनिया में बिलाल बिलाल हो रही है, ये किसकी वजह है? ये सिर्फ दामन रसूल से वाबस्ता होने की वजह है, और कौन सी?